سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب خدمت میں تھے ان کی حاضر ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا. سبحان اللہ. کیسا اس وقت مصطفیٰ کیسے لگ رہے ہوں گے، اس وقت میرے مصطفیٰ کے اس بات کے لیے سارے پھول کیسے لگ رہے ہوں گے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ مسکرا کر کبھی ابو بکر کو دیکھتے، کبھی عمر کو دیکھتے، کبھی مولا علی کو دیکھتے. اور میرے آقا ایک ہی لحظ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا ایک ایک نظر سے دیکھتے ہیں. اور کسی کو فقہ سکھاتے جاتے ہیں، کسی کو جہاد سکھاتے جاتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ صوفیانہ رنگ سکھاتے جاتے ہیں، تصوف سکھاتے جاتے ہیں. نظر ایک ہے لیکن ایک نظر سے سارے صحابہ کو جو جو وہ چاہتے ہیں وہ پلاتے جاتے ہیں. دیکھیے ایک ایک صحابی کو کوئی فقیہ بن گیا، کوئی مجاہد بن گیا، کوئی جو ہے وہ تصوف کا بادشاہ بن گیا، کوئی جو ہے وہ ایسا یعنی روزگار بن گیا کہ اس کو دیکھیں تو پوری کائنات اس ایک شخص میں نظر آ رہی. فاروق اعظم کو دیکھیے پوری کائنات ایک شخص میں نظر آ رہی ہے. صدیق اکبر کو دیکھیے پوری کائنات ایک شخص میں نظر آ رہی ہے. لیکن ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نبیوں کی امتیں اور میرے سارے صحابہ، ان سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہے. جس کے ایک صحابی اور ایک غلام کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا جود و کرم بٹ رہا ہے، مصطفیٰ کا علم بٹ رہا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کی کرنیں بٹ رہی ہیں اور ایک ایک کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. لوگ حضرت فاروق اعظم روتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میری ساری عمر کے عمل کبھی لے لے اور مجھے ابو بکر ایک وہ رات دے دے جو گار میں مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. اور ایک روایت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے میری ساری عمر کی نیکیاں کوئی لے لے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد دیا تھا مجھے وہ ایک فیصلہ مل جائے. حالانکہ فاروق اعظم خلاف تھا. ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا مال جان عزت محفوظ ہو گئی. یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے. ان سے جہاد حرام ہے، ان سے جہاد نہیں کرنا چاہیے. صدیق اکبر نے کہا لوگوں تم نے پڑھا نہیں ہے کہ رب کریم نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہا تھا اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مصطفیٰ کریم نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر نے کمان پکڑی، تیر پکڑا، میں تم بیٹھے رہو سارو، اللہ میرے ساتھ ہے، تم سارے بیٹھے رہو، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں اکیلا جہاد کرتا ہوں. ادھر سیدنا صدیق اکبر اٹھے، ادھر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شق صدر ہوا، ایسا سینہ کھلا سارے کے سارے صدیق اکبر کے ساتھ. وہ جو فاروق اعظم سب سے پہلے کہتے تھے کہ ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ کا ہی تو انکار کرتے ہیں. ابو بکر نے کہا عمر سن، وہ جو مصطفیٰ کے دور میں ایک اونٹ کی رسی جیسے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے یا نکیل ڈالی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی وہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا. عمر کہا کرتے تھے میرے ساری عمر کے عمل چلے جائیں، یہ ایک فیصلہ اللہ مجھے دے. وہ ابو بکر صحابی ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ رب کریم کا بہت بڑا کرم ہے. لہذا سے رب کریم نے پاک روحیں چنی. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کروڑوں سال عمر عمل کر کے کہے مجھے صحابی بنا دے. صحابی بننا صرف میں کہتا ہوں صرف ایک آدمی اتنا مسئلہ سمجھ جائے کہ صحابی کی شان کتنی ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والے کی اتنی شان ہے، مصطفیٰ کتنے بڑے شان والے.
ساری عمر کو یہ نہ کہے گا نبی میری طرح، نبی تیری طرح، ساری عمر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہوگا نبی ہماری مثال ہے۔ صرف صحابی کی شان دیکھ لیں، صحابی کی عظمت دیکھ لیں کہ رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ دیکھنے والوں کو کتنی شانیں عطا فرما دی۔ اللہ، قیامت کے دن مصطفیٰ کریم نے کہا مختلف دنیا کے مختلف لوگ جب اٹھیں گے تو وہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کا صحابی ہو، اور مختلف علاقوں میں جو ہے نا گئے صحابہ، یہ صحابہ قیامت کے دن وہاں کے اٹھنے والے مومنوں کے قائد بن کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور میرے مصطفیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم، مسند ابی یعلا میں روایت ہے کہ دور آئے گا جب لوگ جنگ کرنے لگیں گے تو پوچھیں گے، تو جنگ کرنے والوں مومن سے پوچھے گا کوئی صحابی رسول ہے، کوئی ہم میں صحابی رسول ہے؟ کوئی کہے گا ہاں ہاں ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، تو فرمایا لوگ اس کے پاس جائیں گے، اللہ اس کے صدقے سے مسلمانوں کو بتا دے گا۔ پھر ایک دور آئے گا، پھر جب لوگ پوچھیں گے کوئی ایسا شخص ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، لوگ کہیں گے نہیں۔ لوگ پوچھیں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، فرمایا لوگ کہیں گے ہاں ایک آدمی ہے۔ لوگ اس کے پاس جائیں گے، رب کریم اس کے صدقے سے بتاتا۔ پھر ایک ایسا دور آئے گا، لوگ کہیں گے کوئی ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر لوگ پوچھیں گے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو دیکھا جس نے مصطفیٰ کے صحابی کو دیکھا، لوگ کہیں گے ہاں۔ اور اگر مصطفیٰ نے کہا اگر لوگوں کو پتا چلے کہ وہ سمندر کی دوسری طرف ہے تو لوگ سمندر کی دوسری طرف جائیں گے، اور رب اس کی صدقے سے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ذرا دیکھیں، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے آگے اس کو دیکھا، جس نے آگے اس کو دیکھا، تبا تابی تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد خیر القرور کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ دنیا میں میرا زمانہ ہے۔ اور وہ زمانہ کتنا سبحان اللہ، جس زمانے کو رب والا سر کرے، محبوب مجھے تیرے دور کی قسم، مجھے محبوب تیرے زمانے کی قسم، محبوب مجھے تیرے وقت کی قسم۔ یہ تو رب کریم سے پوچھیں کہ وہ زمانہ کتنا پیارا ہے، وہ دور کتنا پیارا ہے، وہ وقت کتنا پیارا ہے۔ ہاں، سب سے بہتر میرا دور، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد وہ زمانہ جنہوں نے مجھے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ زمانہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ زمانہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھے، وہ کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر جھوٹ ہوگا، اس کے بعد پھر فتنے فساد ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، ایک دیکھنے والا ہے، ایک دیکھنے والے کو دیکھنے والا ہے، اور پھر ایک اس کو دیکھنے والا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی دیکھی اللہ کے آنکھ میں دیکھ رہا ہوں، تو جو مجھے دیکھے گا اس کو کیا حاصل ہوگا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جن آنکھیاں میرا دل با ڈٹھا، ایسا وہ آنکھیاں تک لیں۔ مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھ لیا وہ آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں، اللہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اب ان آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں کو رب پسند کرتا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، مختلف صحابہ سے مصطفیٰ پوچھتے تیری کیا رائے ہے یا تیری کیا سوچ ہے، تو کوئی کہتا رب اتنا مال دے دے، اتنی دولت دے دے، میں ساری دنیا کے غریبوں کو تقسیم کر دوں، کوئی غریب نہ رہے۔ کوئی کسی سے مصطفیٰ پوچھتے تیری کیا رائے ہے یا تو کیا سوچتا ہے، کیا تمنا ہے، تو کہتا آقا میں چاہتا ہوں کہ رب کریم مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں ساری دنیا کے کافروں کو ختم کر دوں، میں جہاد کرتا رہوں۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ جب صدیق اکبر کی باری آئی، ابو بکر تیری کیا تمنا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا آقا میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ، میں آپ کو دیکھتا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ یہ وہ عبادت ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا وہ عبادت ہے
کہ وہ مشہور واقعہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہیں۔ بڑی جلدی سے سیدہ عائشہ اچھا کہا کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک ایک نگینا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کی ہے۔ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی۔ میرے آقا دلوں کے حالات جاننے والے آقا مسکرائے۔ عائشہ کیا ہوا؟